الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ہر صبح اور ہر شام میری طرف شوق اور میرے ساتھ محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے گا. صلو علی الحبیب. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے کہ آج بطور خاص دعوت اسلامی کی تاریخ کا ایک منفرد اور ایک انتہائی مفید کورس کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں. فرد علوم کورس جس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، علم دین کی حقیقی وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 1400 سال سے زائد کا زمانہ گزر چکا. آج بھی قرآن پاک کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، آج بھی احادیث مبارکہ کی شروحات تحریر کی جا رہی ہیں، آج بھی فقہ کے اوپر کتابیں مرتب ہو رہی ہیں، آج بھی مختلف موضوعات پر علماء کرام کی تصنیفات جاری ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ نئے مسائل، نئے جزئیات سامنے آتے ہیں، نئے احوال اور واقعات سامنے آتے ہیں. فقہاء کرام کی اصطلاح میں جسے نوازل اور حوادث کہا جاتا ہے. تو ہر دن کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے، کسی کو تصوف کے اعتبار سے، کسی کو تفسیر کے اعتبار سے، کسی کو حدیث کے اعتبار سے، کسی کو فقہ کے اعتبار سے، کسی کو اخلاقیات کے اعتبار سے. تو علم دین کی جو حقیقی وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی بھی صرف کر دے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کچھ علم دین حاصل کر لیا. مکمل علم دین حاصل کرنے کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب اس کے سامنے ہمارا یہ 63 دن کا کورس ہے، جس میں حتی الامکان نصاب مرتب کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ 5 جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ 5 اہم ترین چیزیں ہیں کہ فرد علوم جن کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، ہم ان کا معتد بہا حصہ، ہم ان کا ایک اہم اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہم اپنے اس کورس کے اندر شامل کر لیں. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اچھے اخلاق، اور نمبر 5 مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والے گناہ. یہ 5 وہ بنیادی ابواب ہیں، یہ 5 وہ بنیادیں ہیں کہ جن کے اوپر فرد علوم کا دار و مدار ہوتا ہے. عقائد سے متعلق
عبادات سے متعلق، معاملات کے بارے میں، اچھے اخلاق جس میں صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، رضا بالقضاء ہے، اور یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور مہلکات میں پھر ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ شامل ہیں۔ حسد، بغض، تکبر، کینہ بھی اس میں ہے، اور اس کے علاوہ جو گناہ کبیرہ کے بارے میں بزرگان دین نے کتابیں تصریح کی ہے وہ گناہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ہمارا یہ کورس انشاءاللہ عز و جل حتی الامکان ضروری سے ضروری باتوں پر مشتمل ہوگا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں، اور علم دین کے فضائل بکثرت ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک سورہ فاطر کی آیت مبارکہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی تم میں ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا، تم میں ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ اور ایک اور آیت مبارکہ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب تم فرما دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ یقیناً نہیں، علم والوں کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمائے۔ احادیث مبارکہ بھی اس موضوع پر بے شمار ہیں، صرف ایک دو احادیث مبارک عرض کرتا ہوں۔ جیسے ہم یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں پہنچتا وہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، وہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ تو ہم جتنی دیر یہاں پر موجود ہیں اتنی دیر تک ہم اللہ عز و جل کی راہ میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے جو فضائل ہیں ان میں بہت سے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے۔ پھر یہاں پر ہم سیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ بعض اوقات ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی، کئیوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ تو نہیں آئی کیا بیان ہوا۔ تو جن کو سمجھ آ گئی ان کی بھی فضیلت، اور جن کو سمجھ نہ آئی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی اور اس نے علم حاصل کر لیا، اسے 2 اجر ملیں گے، اسے 2 اجر ملیں گے۔ اور جو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے اور علم حاصل نہ کر سکے، فرمایا ثواب سے وہ بھی محروم نہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی 1 اجر عطا فرمائے۔ تو جسے نہ بھی سمجھ آئے لیکن وہ علم کے لیے کوشش کرنے کے لیے نکل پڑا اور علم کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں چھوڑتا۔ ہمارا علم دین حاصل کرنا چونکہ ایک بہت بڑی اور ایک عظیم عبادت ہے، تو ہم اس عبادت کا ثواب جتنا زیادہ بڑھا سکیں، جتنا زیادہ اس کے ثواب میں اضافہ کر سکے، ہمیں اتنا اس کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اور ثواب میں اضافہ کرنے کی بنیاد نیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ہماری نیتیں جس قدر زیادہ ہوں گی ہمارا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور علم النیات، نیتوں کا علم، یہ ایک باقاعدہ پورا باب ہے فقہی کتابوں کے اندر، اس کے اوپر بڑا مفصل کلام ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات
اور الامور بمقاصدہا، یہ دو بطور خاص عنوان ہوتے ہیں جس کے تحت نیتوں کا بیان کیا جاتا ہے، اور سینکڑوں صفحات اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں، اور بیسیوں جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر نیت کا ہونا فرض ہے، ثواب کے لیے تو تقریباً اکثر و بیشتر نیت کا ہونا ضروری ہے، اور بہت سے اعمال وہ ہیں کہ جن اعمال کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، جیسے روزے کی نیت نہ کی اور سارا دن بھوکے پیاسے رہے، روزہ نہیں ہوگا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے لیکن روزے کی نیت نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا، نماز کے سارے افعال ادا کر لیے، نیت نہ کی، نماز نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی رقم 2.5% ہے، اس کی جگہ 70% رقم اللہ عز و جل کی راہ میں دے دی، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہ ہو، حج کے سارے افعال ادا کر لیے، اگر احرام کی نیت ہی نہیں ہے اور اگر نکلتے ہوئے حج کی نیت ہی نہیں کی تو کئی افعال وہ ہیں کہ جو اصلاً ادا نہ ہوں گے۔ تو یہ نیت کے بارے میں ایک بنیادی سی چیز عرض کی ہے کہ بیسیوں اعمال ایسے ہیں کہ جہاں پر نیت کے بغیر وہ عمل ہی وجود میں نہیں آتا۔ ہمارا علم دین سیکھنا یہ عظیم عبادت اور نیت اعمال میں سب سے پہلا عمل ہے، نیت اعمال میں سب سے پہلا عمل۔ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، علم دین کا حاصل کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے فرض علوم کورس کر رہے ہیں۔ علم دین کا حاصل کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے، لہذا ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے یہ کورس کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ہم یہاں پر اسی نام سے آئے اور اسی کام سے آئے کہ بہت سے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے اور ہم نے آج تک وہ علم حاصل نہیں کیا تو ہم وہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی، آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی، جن مسائل کا سیکھنا فرض تھا وہ ہم نے نہ سیکھے، اس میں تاخیر کی، تو اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہے، اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے تو تہ دل کے ساتھ اس سے توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ عز و جل، آج سے پہلے اس فرض کی ادائیگی میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم اس سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور اس کی تلافی اور اس کے تدارک کے لیے وہ ماشاءاللہ ہم یہاں پر بالفعل موجود ہے کہ ہم یہ فرض علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ تو اب جب ہم اپنے سابقہ سستی اور کوتاہی سے توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک شرمندگی، دوسرا اس کو ترک کا عزم، اور تیسرا جو ہے اس کو ہم کسی بھی حال میں نہ دہرائیں گے۔ تو اب سابقہ سے تو ہم توبہ کر رہے ہیں، اور آئندہ جو اس کی تلافی ہے کہ یہ فرض ہمارے اوپر ہے اور ہمارا عزم مصمم ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں گے، تو یہ ہم ایک دن آئیں اور دوسرے دن نہ آئیں، 2 دن آئیں تیسرے دن نہ آئیں، ہفتہ آئیں اگلا ہفتہ چھوڑ دیں، ایک ہفتہ آئیں دوسرے ہفتے نہ آئیں، 1 مہینہ آئیں دوسرے مہینے چھوڑ دیں، اور یا ہم 63 دن تک آتے رہیں اور اس کے بعد نہ سیکھیں، تو 63 دن کے اندر فرض علوم 100% تو حاصل نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کا بڑا حصہ سیکھ لیں، لیکن 100% علم جو ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 63 دن میں بہرحال حاصل ہو ہی جائے گا، تو علم کا مرحلہ تو اس کے بعد بھی باقی ہے۔ تو ہماری توبہ کا یہ رکن بنتا ہے کہ ہم یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم ان دنوں کے اندر بھی فرض علوم حاصل کریں گے، اور مزید ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمیں جو شرعی مسئلہ درپیش ہوگا ہم اسے سیکھیں گے اور سیکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے سیکھنے کا سلسلہ موقوف کر دیا تو ہمارا وہ فرض وہیں پر آ کر رک گیا۔
کیونکہ شرعی مسئلہ جو بیان کیا گیا، جو کتابوں میں لکھا، جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ ہر شخص پر اس کی موجودہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض۔ یہ آپ لکھ لیں کہ ہر شخص پر اس کی موجودہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض۔ اب موجودہ ضرورت تو آپ کی ابھی تو ساری ضروریات موجود نہیں ہیں، آپ کی زندگی پڑی ہے، آپ کو ساری زندگی جو ہے وہ ضروریات پیش آئیں گی۔ زندگی کا کوئی مرحلہ آئے گا جہاں پر نکاح کا معاملہ ہے، کوئی مرحلہ آئے گا خاندان کے اندر طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی مرحلہ آتا ہے آدمی کاروبار کرتا ہے یا کہیں ملازمت کرتا ہے، ملازمت میں اس کو کوئی صورت پیش آ جاتی ہے۔ تو یہ جو نت نئی صورتوں کا پیش آنا ہے، یہ ہے وہ حالت موجودہ جس کا مسئلہ سیکھنا فرض۔ حالت موجودہ جس کا مسئلہ سیکھنا فرض ہے وہ ہے جو زندگی میں آدمی کو بالفعل پیش آتی رہے گی۔ تو گویا مسائل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو بہرحال پیش آتی ہی آتی ہے، جیسے نماز سب پہ فرض۔ تو نماز کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جب ہمارے اوپر نماز فرض ہوگی تو اس کا مسئلہ سیکھنا فرض ہوگا۔ تو نماز تو بالفعل ہر بالغ پر فرض ہے، تو اس کے مسائل سیکھنا تو اس پر ہر وقت لازم ہوا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ اب وہ جو نئی صورت پیش آئی کہ نماز میں کوئی ایسا فعل ہو گیا، اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی، تو اب یہ ہے حالت موجودہ۔ اس حالت موجودہ کا مسئلہ سیکھا جائے گا۔ تو کچھ مسائل وہ کہ جو ہر وقت ہمارے اوپر لازم، ریاکاری کے مسائل، اس کا کچھ نہ کچھ بنیادی علم حاصل کرنا تو فرض ہے، اس کے بغیر تو ریاکاری آ ہی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ کبھی ہمیں یہ شبہ پڑے گا کہ کیا یہ میرا کرنا ریاکاری تو نہیں۔ اب یہ ہوگی حالت موجودہ۔ اب اس کا جداگانہ مسئلہ سیکھا جائے گا۔ تو یوں ہر باب کے اندر یہ مسائل کی تقسیم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ فرد علوم کورس جو ہے، اس پر فرد علوم کی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے جو فرد علوم ہیں وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ جیسے آپ کو ایک مسئلہ عرض کروں، وصیت آدمی عام طور پہ کب کرتا ہے؟ مرتے وقت۔ وصیت آدمی مرتے وقت کرتا ہے۔ اب وصیت میں بھی فرد صورت موجود ہے کہ کس کام کے لیے وصیت کرنا جائز ہے اور کس کام کے لیے وصیت کرنا ناجائز ہے، کن ورثاء کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے اور کن ورثاء کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے آخری ایام میں اپنا مال تقسیم کرتے ہیں، اپنی اولاد میں زندگی میں مال تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ جو زندگی میں مال تقسیم کرتے ہیں، تو اب زندگی میں مال تقسیم کرنے کی جائز صورت کیا ہے اور ناجائز صورت کیا ہے، وہ سیکھنا ضروری جس نے یہ تقسیم کرنی۔ تو یہ آپ کو ایک مثال دی ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک مسائل کا سیکھنا اور مسائل کے بارے میں جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے رہنا ضروری ہے۔ اب ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں نہ مال تقسیم کرنا، نہ ہمیں اس مسئلے کی ضرورت کہ ہم یہ مسئلہ سیکھیں، لیکن جب یہ مسئلہ پیش آئے گا اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہوگا، اس وقت یہ مسئلہ سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ تو علم کا جو باب ہے یہ ہمیشہ کھلا رہے گا، حصول علم کا باب ہمیشہ کھلا رہے گا، اور ہم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا اس کے بارے میں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہماری پہلی نیت یہ کہ چونکہ ہم پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اس لیے ہم اس فرض کی ادائیگی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پہ علم دین ہے، علم عبادت ہے۔ دین بھی اللہ کے لیے اور عبادت بھی اللہ کے لیے۔ تو ہم علم دین خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کریں گے۔ علم خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہے، جو چیز اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اسے جو شخص اس لیے حاصل کرے کہ اسے دنیا مل جائے
اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جانے والی چیز میں جو شخص یہ نیت کرے کہ اسے دنیا مل جائے، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ تو علم دین میں نیت خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کی ہونی چاہیے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کی بہت سی نیتیں ہو سکتی ہیں، ہر ایک کی نیت اچھی یا بری یہ اس کے ساتھ ہے، ہر ایک کی نیت اچھی یا بری یہ اس کے ساتھ ہے۔ حدیث مبارک میں وہ مہاجر کا واقعہ موجود ہے کہ ہجرت کی تو اب اس کی ہجرت میں اچھی نیت نہ تھی، تو اسی پر فرمایا گیا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی کہ چونکہ وہ عورت وہاں پر ہے لہذا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، یا مال دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو یہاں پر ہمارے آنے میں اچھی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کسی کی خراب نیت بھی ہو سکتی ہے، تو اپنی نیت کی اصلاح کرنا یہ ہر ایک پر جدا جدا لازم ہے۔ تو ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور یہ ہمارا کام جو ہے یہ سنت ہے اور یہ پیروی ہے اصحاب صفہ کی، جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرتے اور پھر آپس میں بیٹھ کر تکرار کیا کرتے تھے۔ تو وہ علم جو وہ حاصل کرتے تھے اس میں اس کی تفصیلات موجود ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ قرآن پاک کی آیتیں سیکھتے، قرآن پاک سیکھتے، یا جو ہے وہ مسائل سیکھتے۔ تو مسائل سیکھنا، قرآن پاک سیکھنا، مسجد میں بیٹھنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا معمول تھا۔ دوسری نیت تھی کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم حاصل کریں گے۔ تیسری نیت جس پر ابھی میں نے کلام کیا کہ ہم ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں گے اور صرف چند دنوں پر جا کر اسے روک نہیں دیں گے۔ اب جب ہم ہمیشہ علم حاصل کرنے کی نیت کریں گے تو ہمارا ثواب بھی ہمیشہ کی نیت کے حساب سے ملے، کیونکہ اگر ہماری یہ نیت ہے کہ ہم مرتے دم تک علم حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب بھی اسی کے مطابق عطا فرمائے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں گے، اور یہ کمال ایمان کی نشانی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لالچی، دو حریص کبھی آسودہ نہیں ہوتے، سیر نہیں ہوتے۔ نمبر ایک، علم کا حریص کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے گا۔ علم کا حریص کبھی علم سے آسودہ سیر نہیں ہوتا، علم کی طلب ہمیشہ اس کے دل میں موجود رہتی۔ اور فرمایا کہ دوسرا، دنیا کا لالچی کہ دنیا کا لالچی بھی کبھی آسودہ نہیں ہوتا، جتنی دنیا ملتی رہے گی اس کی ہرس بڑھتی رہے گی اور اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو دو حریص کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص اور ایک دنیا کا حریص، اور ہم انشاءاللہ عز و جل علم کے حریص بننے کی کوشش کریں گے۔ ہم علم کے حریص بنیں گے، دنیا کے حریص ہم نہیں بنیں گے کہ دنیا کی ہرس قبر کی مٹی ہی پورا کرتی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی خیر سے آسودہ نہیں ہوتا، مومن کبھی خیر یعنی علم سے آسودہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پہ ہوتی۔ تو ہم ہمیشہ علم سیکھتے رہیں۔ چوتھی نیت، علم سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں گے، علم سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں گے کہ ہم جو علم سیکھنے آئے ہیں یہ فرض علم ہے، اور فرض علم میں بکثرت وہ صورتیں ہیں کہ جہاں عمل بھی فرض ہے، جیسے گناہوں کے بارے میں علم۔ اب گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض، تو گناہوں سے بچنا وہ بھی فرض۔ صحیح عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض، اور صحیح عقیدہ رکھنا یہ بھی فرض۔ اسی طریقے سے نماز کے فرائض، شرائط، مفسدات ان کا سیکھنا فرض،
اور نماز کی شرائط اور فرائض کا خیال رکھنا یہ بھی فرض، اس کے مفسدات سے بچنا یہ بھی فرض۔ تو یوں ہمارے علم کے بہت سے پہلو وہ ہیں کہ جن میں عمل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، تو ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بات تب ہوگی جب علم جاتا رہے گا۔ تو زیاد بن لبید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا کہ علم ہی جاتا رہے گا؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی، وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، یوں یہ علم سیکھنے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو علم چلا جائے گا، یہ کب ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے زیاد، تجھے تیری ماں روئے، میں تو تجھے بڑا فقیہ سمجھتا تھا، میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تو خلاصہ یہ کہ تم نے یہ کیا بات کر دی کہ علم کب جاتا رہے گا؟ فرمایا کیا بنی اسرائیل کو تورات اور انجیل نہ دیے گئے اور کیا انہیں اس کا علم نہ تھا؟ علم جاتے رہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے تورات اور انجیل کا علم تو حاصل کیا تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو علم جاتے رہنے کا مطلب ایک یہ کہ علم تو حاصل کیا جائے گا مگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو یہ بھی علم کا زوال اور یہ بھی علم کا چلا جانا ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے برا مرتبہ اس عالم کا ہے جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا، اس عالم کا ہے جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا۔ تو عالم سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہو، جو مسئلہ سیکھنے والا ہے وہ اس مسئلے کا علم رکھنے والا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اب اس علم سے اگر ہمیں نفع نہیں ہوتا تو اس وعید کے اندر داخل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے برا عالم وہ ہے جو اپنے علم سے نفع حاصل نہیں کرتا۔ اب نفع کیا نہیں؟ ہم نے گناہوں کے بارے میں سیکھا، اس گناہ کی یہ تعریف ہے، اس کی یہ پہچان ہے، اس کی یہ علامات ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس کا تدارک یوں کیا جاتا ہے، یہ سارا ہم نے سیکھ تو لیا مگر عمل نہ کیا، اس سے نفع حاصل نہ کیا۔ علم کا نفع اس پہ عمل کرنا ہے، تو علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا تو یہ اس علم سے نفع نہ اٹھایا اور یہ اس وعید کے اندر داخل۔ اسی طرح نماز کے مسائل ہم نے سیکھے لیکن پرواہ نہ کی، روزے کے مسائل سیکھے پرواہ نہ کی، کاروبار کے مسائل سیکھے لیکن جب مارکیٹ میں گئے تو جا کے کہا کہ یار کاروبار تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مارکیٹ میں چل رہا ہے، تو یہ علم تو حاصل کیا مگر علم سے نفع نہ اٹھایا، اور جس نے نفع نہ اٹھایا وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے برا۔ تو علم سیکھنا بھی ہے اور اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جسے علم سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا، علم سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا، اور سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس کے علم سے دوسروں نے نفع اٹھایا لیکن اس نے نفع نہ اٹھایا۔ تو ہمارے علم سے دوسرے تو نفع حاصل کریں لیکن اپنے علم سے ہم نفع حاصل نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے نہایت ہی حسرت کا باعث ہوگا۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم مارکیٹ کے اندر ہم تو مسائل بیان کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ یوں ہے اور خود ہمارا عمل نہ ہو، دوسروں کو مسائل بتاتے پھرے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، حسد، بغض، تکبر، کینہ کے بارے میں دوسروں کو بتاتے پھر رہے ہیں اور ہمارا اپنا عمل اس پر نہ ہو، تو یہ وہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی کہ جس کے علم سے دوسروں نے نفع اٹھایا لیکن اس نے نفع نہ اٹھایا۔ تو ہماری چوتھی نیت یہ کہ ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور دعوت اسلامی کا جو بنیادی مقصد ہے
جو ہمارا بنیادی نعرہ ہے وہ نعرہ ہی یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ہے نا. اور پہلے کیا کہ مجھے اپنی، تو اپنی پہلے ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے. تو ہم جو سیکھیں گے وہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے. پانچویں نیت، یہ ایک ثواب کی نیت ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے تاکہ اس کے ذریعے دین کو زندگی ملے. دین کو زندگی ملے، کیونکہ جب جہالت بڑھتی ہے تو دین مردہ ہوتا ہے، اور جب علم بڑھتا ہے تو دین زندہ ہوتا ہے. دین کی زندگی کیا ہے؟ علم کی بقا، علم کا حصول، علم کا پھیلنا، علم کی نشر و اشاعت. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری فضیلت ارشاد فرمائی کہ ہم اس ایک فضیلت کے لیے اگر ساری زندگی علم حاصل کرتے رہیں تو بھی شاید ہماری کوشش زیادہ نہیں ہوگی، تو بھی ہماری کوشش بہت بڑی نہیں ہوگی. اگر صرف ایک نیت کے لیے علم حاصل کرتے رہیں، وہ یہ والی. ارشاد فرمایا کہ جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم طلب کر رہا تھا، جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم طلب کر رہا تھا، اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے، اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے، اس کو کتنی بڑی فضیلت ملے گی. فرمایا جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. تو جس کو اب عمل کیا ہے؟ جسے موت اس حال میں آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے. تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کرے موت تک، علم حاصل کرے موت تک، اور دوسرا علم حاصل کرنے میں نیت یہ ہو کہ اسلام کو زندہ کرے. تو فرمایا کہ اس کو مرتبہ یہ ملے گا کہ جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہو، یعنی نبیوں کا اتنا قرب اس کو ملے گا، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اتنا مقرب ہوگا. تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ موت تک علم حاصل کریں گے اور اسلام کی بقا اور اسلام کے احیاء کے لیے علم حاصل کریں گے. چھٹی نیت، علم حاصل کر کے ہم دوسروں کو سکھائیں گے. علم حاصل کر کے ہم دوسروں کو سکھائیں گے، کیونکہ علم کے بعد دو کام ہوتے ہیں، ایک عمل اور ایک اس کی اشاعت. علم سیکھنے کے بعد دو کام ہوتے ہیں، علم پر عمل کرنا اور علم کی اشاعت کرنا. یہ دو افضل ترین کام. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. فرمایا کہ کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں. خلاصہ یہ کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہر جماعت سے ایک گروہ نکلے اور وہ جا کر علم حاصل کرے اور واپس آ کر ان لوگوں کو علم سکھائے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ سے، ہر جماعت سے ایک گروہ نکلتا، وہ علم سیکھتا اور واپس آ کر انہیں علم سکھاتا. تو ہم جو یہاں سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے سب کو ہی نکلنا تھا، کیونکہ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین تو ہر ایک پہ فرض ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ چونکہ کم از کم ہم تو آ ہی گئے، ہم تو علم سیکھنے کے لیے آ ہی گئے. تو اب آیت میں کیا فرمایا تھا کہ علم سیکھیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو سکھائیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ واپس ان کی طرف لوٹ کر آئیں. تو ہم علم سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی سکھائیں گے. ٹھیک ہے. تو قوم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو ہمارے متعلقین ہیں، جیسے جو کاروباری حضرات ہیں، تو وہ اپنے جو ہے وہ کاروباری دائرہ کار کے اندر، اپنے اس ایریا کے اندر، ہم اپنے خاندان میں جائیں گے تو اپنے خاندان کے اندر علم سکھانے کی کوشش کریں.
اسی طرح ہماری ایک دوستوں کی گیدرنگ ہے تو ہم اپنی اس گیدرنگ کے اندر علم سکھانے کی کوشش کریں گے. اگر ہم ذمہ دار ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، تو ہم اپنے جو ساتھ والے اور اپنے ماتحت کام کرنے والے ہیں ہم ان کو جا کے علم سکھائیں گے. اسی طرح جو کسی دفتر میں ہے یا جو کسی بزنس کے اندر کسی اپر لیول پر ہے تو وہ اپنے نیچے والوں کو جا کے علم سکھائے گا. تو یوں ہم اس آیت پہ عمل کریں گے کہ جہاں پر ہم اس علم کو پھیلا سکیں گے ہم وہاں پر جا کر یہ علم پھیلائیں گے. ٹھیک ہے، تو علم سیکھ کر ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے. اور بطور خاص اپنے بیوی بچوں کو سکھانا یہ تو ہمارے فرائض میں سے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. تو ہم نے خود علم سیکھنا ہے، خود سیکھ کر اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر جا کے سکھانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم علم سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں گے. 7ویں نیت، اس میں یہاں پر بہار شریعت میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اس لیے علم حاصل کرے کہ وہ عمل کرے گا اور دوسرا اس لیے حاصل کرے کہ عمل بھی کرے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا. فرمایا اس دوسرے کا ثواب پہلے والے سے زیادہ ہے. جو علم حاصل کرے کہ عمل کرے گا اور دوسرا اس لیے حاصل کرے گا کہ عمل بھی کرے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا تو فرمایا کہ اس دوسرے کا ثواب پہلے سے زیادہ ہے. چونکہ ہم مسائل سیکھیں گے، عقائد بھی سیکھیں گے اور عبادات کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں. تو اب یہ سیکھنے کے بعد بعض اوقات تو اس سیکھنے میں نیت خراب آ جاتی ہے اور بعض اوقات نیت خراب نہیں ہوتی لیکن جب علم آ جاتا ہے تو بندہ خراب ہو جاتا ہے. وہ کس طرح؟ کیونکہ ہر شے میں اچھا اور برا پہلو دونوں طرح موجود ہوتے ہیں آدمی کی نیت کی وجہ سے. اب وہ کیا کہ ہم نے علم سیکھ لیا اور علم سیکھنے کے بعد اب ہم پڑ گئے بحث کرنے میں، مناظرہ کرنے میں، مباحثہ کرنے میں. تو یہ ہمارا کام نہیں. بحث کرنا، مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، مسائل کے اوپر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا یہ ہمارا کام نہیں. یہ اس کا کام ہے کہ جس کا علم کامل ہے، نیت صحیح ہے اور ضرورت موجود ہے. علم کامل ہے، نیت صحیح ہے اور ضرورت موجود ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ مسائل پہ بحث کرے. ہمارا کام علم سیکھ کر بحث کرنا نہیں. تو اب یہ نہ ہو کہ ہم نے مسائل سیکھے تو پہلے نمبر پر جا کے اپنے امام کے خلاف اعلان جہاد کر دیا کہ امام صاحب آپ کا یہ غلط، آپ کا وہ غلط، آپ کا اس طرح غلط، آپ کا اس طرح غلط. بحث نہیں کرنی. جہاں پر سمجھانے کی صحیح صورت موجود ہے تو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ ہم وہاں پر کلام کریں گے، لیکن بحث نہیں ہے کہ ہم منوا کے چھوڑیں گے. اسی طرح مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اب دو کاروباری مل گئے یا گلی میں بیٹھے ہوئے دو دوست مل گئے، اب مسائل پہ بحث شروع ہو گئے. اب دو مسئلے تو پتا تھے وہ تو بتا دیے اور 100 نہیں پتا تھے. 2 پتا تھے اور 100 نہیں پتا تھے. 2 کے بعد بحث جو ہے وہ 100 کے بارے میں چھڑ گئی. اب اس کے بارے میں جو تیر تکے مارنا شروع کیے، جو ادھر کی جو اپنی طرف سے قیاس کر کے اجتہاد کر کے سنانا شروع کیے تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ بحث کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے سخت مضر ہے. اگر علم ہی اس لیے حاصل کرے پھر تو بڑی سخت وعید ہے. حدیث مبارک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے گا، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے گا اور جاہلوں سے جھگڑا کرے گا، یا اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل کرے گا. 3 چیزیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 علم اس لیے سیکھے کہ علماء سے مقابلہ کرے گا. نمبر 2 علم اس لیے حاصل کرے کہ جاہلوں سے جھگڑا کرے گا. اور نمبر 3 علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا. تو فرمایا کہ جس نے اس نیت سے علم حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل کرے. تو نمبر 1 علماء سے مقابلہ نہیں کرنا. نمبر 2 جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرنا. جاہلوں سے مراد خود ہم ہی تقریباً بنتے ہیں کہ ہماری ہی کیٹیگری اس میں آتی ہے جو عوام ہے کہ ہم جو عالم نہیں ہے اس کے ساتھ جھگڑا کرتے پھریں. اور تیسرے نمبر پہ کہ
کہ علم کے ذریعے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا. اب وہ کیا کہ اب بیٹھے ہوئے ایک دو مسئلے اس لیے چھیڑ دیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ مجھے بہت علم ہے, مجھے مسائل پتا ہیں, میں نے سیکھا ہوا ہے. تو اب یہ ہے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنا. تو لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے علم سیکھنا بھی وعید کا سبب ہے. تو تین چیزیں یہاں پر بیان فرمائی. تو ہماری بنیادی نیت یہ ہے کہ ہم علم سیکھ کر دوسروں سے بحث نہیں کریں گے, عمل کریں گے, مسئلہ دوسرے تک پہنچا دیں گے. اگر دوسرا بحث کرے گا تو پھر ہم خاموشی اختیار کریں گے, پھر اس کو یہی کہیں گے کہ جو مسئلہ میں نے سیکھا وہ میں نے عرض کر دیا, اب مزید تفصیل کے لیے اب علماء سے رابطہ کر لیں. اور یہ مسئلہ شرعی عرض کر دوں کہ عام آدمی کے لیے مسائل میں بحث کرنا ہی حرام. عام آدمی کے لیے مسائل میں بحث کرنا ہی حرام. جیسے مثال کے طور پہ عقائد کا مسئلہ ہے. اب ہمیں ایک عقیدے کا پتہ ہے, وہ ہم نے یاد کر لیا, اب اس پہ بحث شروع کر دی. اب عقیدے میں آگے 50 قسم کی تفصیلات ہوتی ہیں. اب وہ جو تفصیلات شروع ہوتی ہیں پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اب ہم بعض اوقات ایسی ایسی باتوں پر اتنے سخت فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ وہاں پر وہ وعید صادق آتی ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے. تو جن مسائل کی ہمیں تفصیلات پتہ نہیں, جیسے کفریات کے بارے میں علم حاصل کر لیا, اب جو پڑھ لیا وہ تو صحیح ہے, لیکن وہ جو پڑھنے کے آگے کا مرحلہ ہے جو نہیں پڑھا ہوا اور وہ سامنے آ گیا اور اس کو ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ بھی کفر ہے. اب اس میں ایسے ایسے واقعات ہیں, اب وہ بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی اس کی, تو ورنہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو کہا کہ تو نے یہ جو کیا ہے یہ تو کفر کیا. دلیل کیا؟ دلیل فلاں مسئلہ. اب فلاں مسئلہ آسمان پہ بیٹھا ہوا اور یہ جو مسئلہ یہ زمین کے اوپر ہے, اور وہاں سے وہاں پر قیاس کر کے سامنے والوں کے کیا سے کیا کر دیا. تو ہم مسائل سیکھیں گے لیکن مسائل سیکھ کر ہم بحث نہیں کریں گے, مسائل سیکھ کر بحث نہیں کریں گے. 8ویں نیت, 8ویں نیت اسی 7ویں کے قریب ہے کہ مسائل سیکھ کر ہم فتوے نہیں دیں گے. مسائل سیکھ کر ہم فتوے نہیں دیں گے. فتویٰ دینا جن کا کام ہے یہ وہی دیں گے. ہم مسائل سیکھ کر جو ہے وہ فتوے نہیں دیں گے. جو مسئلہ معلوم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کوئی چیز دیکھی تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یار میں نے مسئلہ یوں پڑھا ہے, آپ تحقیق کر لیں. یہ نہیں ہے کہ اب ایک بطور خاص ایک صورت پیش آئے, کوئی صورت کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور ہم وہاں پر اس کو وہ صورت بتا رہے ہیں. مسائل کے بارے میں یہ جو صورت ہے فتویٰ دینے کی, یہ اتنا نازک کام ہوتا ہے, اتنا نازک کام ہوتا ہے, عرض کروں گا تو شاید یہ سمجھنے میں نہ آئے کہ فتویٰ دینا اتنا مشکل کام. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 9 سال تک فتویٰ نویسی سیکھی, 9 سال تک. اس کے بعد جا کر آپ انفرادی طور پر فتویٰ دینا شروع کیا. یعنی پہلے فتویٰ لکھتے تھے تو اپنے والد گرامی کو چیک کراتے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فتویٰ جاری ہوتا تھا. 9 سال سیکھنے کے بعد آپ نے جدا گانا فتویٰ دینا شروع کیا. فتویٰ دینا اتنا باریک اور اتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے, حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے, اب ہمیں مسئلہ پوری طرح پتہ نہیں ہے, آدھا پتہ ہے, آدھا اپنی طرف سے ملایا اور ہم نے بیان کر دیا اور اس کے حلال کا حرام کر دیا یا اس کے حرام کا حلال کر دیا. وہ ہم سے یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا, اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی عمل کر کے وہ شاید اتنا گناہ گار نہیں ہوگا جتنا ہم ہو رہے ہوں گے. کیونکہ اگر تو اس نے پوچھنے میں سستی کی کہ اس نے خود ہی عالم سے نہیں پوچھا تو یہ تو اس کا قصور ہے. لیکن اگر وہ کسی کو عالم سمجھ رہا تھا اور وہ عالم تھا نہیں, اب اگر وہ اس سے پوچھ کر عمل کر رہا ہے تو یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ گناہ گار ہوگا. وہ پوچھنے والا تو اپنی جگہ صحیح چل رہا ہے, اس پر گناہ نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی طرف سے پوچھ کر مسئلے پر عمل کیا. یہ مسئلہ بتانے والا گناہ گار ہو رہا ہوگا جبکہ یہ بیان کرنے کا اہل نہ ہو. تو اس لیے علم سیکھ کر ہم عمل کریں گے, وہ علم دوسروں تک پہنچائیں گے, لیکن نت نئی صورتیں اپنے ذہن سے بنا کر یا نئی صورتیں پیش آئیں اور ان کو سن کر ہم اپنی طرف سے جواب نہیں دیں گے. اس کا ہم اپنی طرف سے جواب نہیں دیں گے. 9واں مسئلہ, یہ کورس کر کے یا اس کے علاوہ علم حاصل کرتے ہوئے ہم
علماء سے بے نیاز نہیں ہوں گے، علماء سے بے نیاز نہیں ہوں گے۔ حدیث مبارک میں ہے، فرمایا کہ علماء کی مثل یہ ہے جیسے آسمان میں ستارے جن سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پتہ چلتا ہے، اگر ستارے مٹ جائیں تو راستہ چلنے والے بھٹک جائیں گے۔ تو علماء سے بے نیازی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیکھ لیا تو اب ہم کہیں کہ ہم تو پورے ہو گئے، اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء سے مسائل پوچھنے کی ساری زندگی ضرورت پڑے گی، ساری زندگی ضرورت۔ آپ یہ 63 دن کی بجائے 6300 دن بھی کورس کر لیں، اس کے بعد بھی آپ کو علماء سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے ہم یہ سیکھنے کے بعد علماء سے مستغنی نہیں ہوں گے، بلکہ جو اہل حق صحیح العقیدہ مستند علماء ہیں، اپنے پیش آنے والے مسائل ان سے پوچھتے رہیں، اپنے پیش آنے والے مسائل ان سے پوچھتے رہیں۔ 10واں ایک اہم کام ہے جو ہمارے 63 دن کو محیط ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لکھنے لگتے ہیں تو اب سننے والی توجہ ہماری جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ تو اب یہ نہ ہو کہ ہم مسئلہ بیان کچھ اور کیا جائے اور ہم سمجھے ہوئے کچھ اور، مسئلہ بیان کچھ اور کیا جائے اور ہم سمجھے ہوئے کچھ اور ہوں، تو اس کا علاج ضروری ہے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے، جس کے لیے ہو سکے وہ یہ کرے کہ آپ ماشاءاللہ بہت سے اسلامی بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو آپس کے اندر جو اکٹھے آتے ہیں، 5 5 6 6 8 8 10 10، ایک مسجد سے، ایک حلقے سے، ایک علاقے سے اسلامی بھائی تشریف لائے، تو ان کو جب موقع ملے، خواہ اس درجے کے بعد، یہ 2 گھنٹے کے سیشن کے بعد، اور یا پھر شام میں یا دوپہر میں، جب بھی ان کو وقت ملے، یہ اپنا لکھا ہوا اور اپنا سیکھا ہوا ایک دوسرے سے تکرار کریں کہ 5 اسلامی بھائی یا 2 اسلامی بھائی یا 6 اسلامی بھائی بیٹھ جائیں اور آپس میں کریں کہ بھئی آج ہم نے جو سیکھا ہے اس کی دہرائی کر لیں۔ پہلا مسئلہ یہ سیکھا، دوسرا یہ سیکھا، اب وہ ساتھ والا بول دے گا نہیں دوسرا نہیں، یہ تیسرا تھا، دوسرا وہ تھا، وہ تم سے رہ گیا، اب وہ دوسرا بتا دے گا، اب وہ تیسرا یہ بتائے گا، چوتھا کوئی اور بتا دے گا، 5واں کوئی اور بتا دے گا۔ پھر اس میں ایک تو یہ ہے کہ سارے کے سارے مسئلوں کی دہرائی ہو جائے گی، کوئی رہ نہیں جائے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ بعض اوقات ایک نے مسئلہ ہی کچھ اور لکھ لیا ہو، کہ مسئلہ بیان کچھ اور کیا گیا اور اس نے لکھ کچھ اور لیا، اب وہ دوسرے نے صحیح لکھا ہوگا، دوسرے نے نہیں تو تیسرے نے صحیح لکھا ہوگا، تیسرے نے نہیں تو چوتھے نے صحیح لکھا ہوگا۔ تو یوں جو 4 5 آپس میں مل کر تکرار کریں گے حلقوں کے اندر، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسئلے کی پوری طرح تنقیح ہو جائے گی اور وہ مسئلہ صحیح طریقے سے سارے کے سارے یاد کر لیں گے۔ تو اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا سیکھنا جو ہے یہ نہایت مضبوط ہوگا اور ہمیں صحیح طریقے سے یاد بھی رہے گا۔ یہ 10 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک آخری چیز کی طرف کچھ گوش گزار کروں۔ قرآن پاک سیکھنا، اس کا کچھ حصہ سیکھنا اتنا ہی فرض ہے جتنا ہمارے لیے نماز پڑھنا فرض، جتنا ہمارے لیے روزہ رکھنا فرض، جتنا ہمارے لیے زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض۔ وجہ یہ کہ قرآن پاک اگر صحیح طریقے سے نہ سیکھا تو اس سے خرابی کیا لازم آئے گی، اس کی میں آپ کو صرف 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک پڑھنے کے اندر جو غلطی ہے وہ 2 طرح سے ہو سکتی، کئی طرح سے ہو سکتی ہے، لیکن 2 بنیادی چیزیں، یا تو اس کی حرکات بدل جائیں، اعراب بدل جائے، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، زیر کی جگہ جو ہے وہ ضمہ پڑھ دیا، پیش پڑھ دی، اور یا یہ ہے کہ مخارج صحیح طریقے سے ادا نہ ہو تو حرف بدل جائے، صاد کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو سین بن جائے گا، وا کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو ذال بن جائے گا، بوت کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو دال بن جائے گا۔ تو یوں جو ہے فا صحیح طریقے سے ادا نہ کری تو سین بن سکتی ہے، سین کو صحیح ادا نہ کیا تو فا، صاد، دونوں میں کوئی بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں، حرکات کی غلطی اور مخارج کی غلطی۔ حرکات کی غلطی سے معنی کتنا بدل جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے عصا آدم ربہ، عصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی فرما برداری نہ کی، جو ایک خاص اس پیرائے کے اندر ہے۔
اب اس میں اگر اعراب بدل دیں، اعراب بدل کر پڑھا تو معنی یہ بنا گیا کہ اللہ نے آدم کی نافرمانی کی، اللہ نے آدم کی نافرمانی کی، یعنی معنی کیا تھا اور بنا کیا اور ہوا کیوں کہ اعراب حرکات کے اندر غلطی کی۔ دوسری ایک مثال جو ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی، شروع میں پڑھی تھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اگر اس کا اعراب بدلا تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے علماء سے ڈرتا ہے، یہ حرکات بدلنے کا نتیجہ۔ جہاں فتح پڑھنا تھا وہاں ضمہ کر دیا، اور جہاں ضمہ پڑھنا تھا وہاں فتح کر دیا، یعنی زبر کی جگہ پیش کر دی اور پیش کی جگہ زبر کر دی، تو معنی ہی بدل گیا کہ بندوں میں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہاں معنی الٹ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء سے ڈرتا ہے۔ کتنا معنی تبدیل ہوا، اور یہ نتیجہ کس کا ہوا کہ قرآن پاک صحیح طریقے سے نہ سیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مفہوم بیان کیا ہے، اسی آیت کے اسی ترجمے میں اور بھی تراجم موجود ہیں، لیکن جو ایک علماء نے معنی بیان کیا وہ یہاں عرض کیا۔ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر چلا۔ اب یہاں پر انعمت علیہم، تا پر زبر ہے، اگر یہ تا کے اوپر پیش پڑھ دی تو معنی یہ بنے گا کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر میں نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، اس کا معنی بنے گا جن پر میں نے انعام کیا۔ تو یہ ہے حرکات کی غلطی کا نتیجہ۔ اسی طرح مخارج بدلیں تو معنی کتنا بدلتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل قاف کے ساتھ، گول قاف، اس کا معنی ہے کہ اے محبوب تم کہو، تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے، تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس قاف کو پر کر کے نہ پڑھا، پر کر کے نہ پڑھا اور اس کو باریک پڑھا تو یہ بن جائے گا کل، وہ کاف ڈنڈے والا، حکام والا۔ اب اس کا معنی بنے گا کہ اے محبوب تم کھا لو، کل کا معنی کہو اور کل کا معنی کھا لو۔ تو اب یہ فرق کہاں پر آیا کہ مخرج صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، جو اس کی صفات لازمہ تھی وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کی، تو معنی کتنا بدل گیا۔ اسی طرح دوسری مثال، قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ لفظ ہے قال، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ نے فرمایا، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، قال الرسول، رسول نے فرمایا۔ اب یہ جو قالا ہے قوف کے ساتھ، اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو یہ بن جائے گا کالا، کاف ڈنڈے والا، اس کا معنی بنے گا تولنا۔ اب قال اللہ، اس کا معنی اللہ نے فرمایا، اور قال اللہ کا معنی اللہ نے تولا، وزن کیا۔ تو اب یہ معنی بدل گیا، معنی فاسد ہو گیا، معنی فاسد ہوگا نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن پاک نہ سیکھنے کا نتیجہ، مخارج اور صفات کو نہ سیکھنے کا نتیجہ۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز۔ اگر صاد کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، صاد کو، اور اس کو پڑھا سین، جیسے صحیح ادا، جس نے صحیح نہیں سیکھا ہوتا وہ یوں ہی پڑھتا ہے، اب وہ پڑھے گا اللہ الصمد۔ اب صمد کا معنی ہوتا ہے حیران پریشان، حیران پریشان۔ اب اللہ الصمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے، اور دوسرا معنی بنے گا حیران پریشان ہے۔ کتنا معنی بدلا؟ تو یہ نتیجہ کس کا؟ کہ تجوید صحیح طریقے سے نہ سیکھی، قرآن پاک صحیح پڑھنا نہ سیکھا، نماز میں اس طریقے سے پڑھا تو نماز فاسد، نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ معنی کفریہ ہو گیا، معنی فاسد ہو گیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔
تو یہ مخرج بدلنے سے یہ معنی کے اندر فرق. نماز شروع کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حمد کا معنی تعریف، ہا کے ساتھ. اب اگر ہا کا مخرج صحیح ادا نہ کیا اور جیسے پڑھا جاتا الحمد، تو حمد کا ایک معنی ہے موت. حمد کا ایک معنی ہے موت. اب معنی تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور یہ مخرج صحیح ادا نہ کیا تو معنی کتنا بدلا؟ تمام موتیں. تو یہ تجوید نہ سیکھنے کا نتیجہ. تو اب آپ یہ میں نے آپ کو 6-7 مثالیں عرض کی ہیں. اس طرح کی بلا مبالغہ 1000 مثالیں قرآن پاک سے دی جا سکتی، قرآن پاک سے دی جا سکتی. تو اب جب معنی میں اتنا فرق آتا ہے، اعراب میں غلطی کی وجہ سے، تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے، مخارج صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے، تو اب یہ بتائیے کہ تجوید سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں؟ کہ جس کی وجہ سے ہم بول ہی کیا عجیب و غریب بول رہے ہوں. تو تجوید اتنی سیکھنا فرض ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کا اتنا حصہ درست ہو جائے کہ جس کے ساتھ نماز ادا ہو سکے، جس کے ساتھ نماز ادا ہو سکے. تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں کل سے نہیں، آج سے داخلہ لے لیں. آج سے داخلہ لے لیں اور آج سے سیکھنا شروع کر دیں کہ جب تک سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، حتی الامکان سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تب تک نماز ہوتی رہے گی. اور جب سیکھنے کا سلسلہ موقوف کیا اور صحیح طریقے سے نہ سیکھا، اس دن سے نمازیں فاسد ہونا شروع ہو جائیں. تو ہم انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ علم دین حاصل کرنے کے بارے میں جو نیتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان نیتوں پر عمل کریں گے. ان نیتوں کے مطابق یہ فرض علوم کورس کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک صحیح پڑھنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر تشہد میں اینڈ میں عبدہو کی جگہ عبدہو پڑھ دیا تو کیا نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کی جگہ پڑھ دیا عبدہ ورسولہ یا ورسولہ، نماز ہو جائے گی. البتہ اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ بہار شریعت کے اندر جہاں پر قراءت کا بیان ہے، نماز میں قراءت میں غلطی کا بیان، اس میں جو ہے غالباً پہلا یا دوسرا مسئلہ اسی سے ملتا جلتا بیان کیا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کیونکہ عالم دین نہیں ہیں، ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، کراچی یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں، تو ہم جو مسائل یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں اگر ہم کسی کو آگے سکھانا چاہیں تو ہو بہو تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کو آگے پیش کر سکیں. اور دوسرا، کچھ حضرات ایسے جو فیضان مدینہ نہیں آ سکتے ذہن کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، تو کیا کوئی ایسی ترکیب بن سکتی ہے کہ ہماری ایک جگہ پہ گیدرنگ ہوتی ہو ان لوگوں کی قریب میں، تو یہاں سے کوئی مبلغ، کوئی عالم دین وہاں پر کچھ ٹائم دے سکیں اس چیز کو سکھانے کے لیے؟ دو چیزیں، ایک تو جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں یا نہیں. دوسرا یہ کہ جو آ نہیں سکتے وہ کیا کریں. جو ہم یہاں پر سیکھیں گے اس میں ایک نیت ہم نے یہ کی ہے کہ جو سیکھیں گے وہ سکھائیں گے، ٹھیک. لیکن اس میں احتیاط جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، جتنا آپ نے سیکھا اتنا ہی سکھائیں. ایک چیز سیکھی ہے تو 2 نہ سکھائیں، ایک ہی سکھائیں. ایک. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے سکھانا ہے اس کے بارے میں ویریفیکیشن ہو جائے کہ آپ نے صحیح سیکھا ہے. جو آپ نے سیکھا ہے وہ وہی ہے جو بیان کیا گیا. یہ نہ ہو کہ بیان کچھ اور کیا گیا اور سیکھا کچھ اور ہے. دوسری بات کہ جو یہاں نہیں آ سکتے، تو یقیناً بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی کوئی مجبوری ہو سکتی کہ نہیں آ سکتے، تو ان کے لیے کوئی جا کر سکھائے. تو دعوت اسلامی کا کام ہی یہ ہے. مدنی قافلے کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے تو ہے کہ جا کر سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی. تو اب جا کر سیکھے اور سکھانے کی ایک صورت تو مدنی قافلے ہیں. تو بہت ساری وہ چیزیں جیسے نماز ہے، وضو ہے، غسل ہے،
اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں یہ تو ہمارے مدنی قافلوں کے اندر آ جائیں گے. تو جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ان حضرات کو، ان اسٹوڈنٹس کو یا ان جو ہے وہ ادارے والوں کو نماز تک کے مسائل نہیں آ رہے، تو وہاں تو سب سے پہلے آپ مدنی قافلے کو دعوت دیں، آپ وہ لے کر جائیں. تو وہاں پر انشاءاللہ عز و جل پہلے تو ان کو یہ سیکھنے کو ملے گا، اور دوسرے نمبر پہ وہاں پر یہ ماحول مزید بنے گا کہ ہمیں کچھ اور بھی سیکھنا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر مزید سیکھنے کی اور سلسلے شروع کیے جائیں. تو اس کے لیے آپ یہاں پر مرکز میں، عالمی مدنی مرکز میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، تربیت گاہ میں رابطہ فرمائیں. تو وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی صورتحال کو دیکھ کر، آپ کی ضرورت کو دیکھ کر اور اپنے طریقہ کار کو دیکھ کر انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی مناسب حل ارشاد فرما دیں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی تک جو کلام ہوا یہ تمہیدی اور ابتدائی کلام تھا. اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے فرد علوم کورس کا پہلا سبق عقیدے کے بارے میں شروع ہوگا. عقیدہ کیا ہے اور عقیدے کی اہمیت و ضرورت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان اور دعوت اسلامی کے احسان سے آج ہم یہاں پر فرض علوم سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ایک ضروری بات، جو اہم بات فرض علوم سے متعلق ہے کہ جو شخص فرض علوم یعنی جو باتیں اس پر اس کے موجودہ حالت کے مطابق سیکھنا ضروری ہے انہیں نہیں سیکھتا، وہ شخص شریعت مطہرہ کی روشنی میں فاسق قرار پاتا ہے. یعنی فاسق گنہگار ہے وہ شخص، اور اگر وہ فاسق معلن ہے یعنی واضح طور پر کھلے عام جو گناہ کرتا ہے، کھلے عام اس کی یہ باتیں ظاہر ہیں کہ اسے فرض علم کا نہیں معلوم، تو وہ فاسق معلن کہلائے گا. اور فاسق معلن وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے نماز بھی مکروہ تحریمی ہوا کرتی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تصنیف بحر شریعت جو فرض علوم سے مالا مال ہے، آپ اس کے 90 حصے میں جو مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ ہے، اس کی دوسری جلد اور حصہ 90 ہے، اس میں جو تعزیر کا بیان ہے اس میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو فاسق کہا تو اب اس کے اس فاسق کہنے کی وجہ سے اس کے خلاف قاضی کی عدالت کے اندر دعویٰ دائر کیا گیا کہ اس نے ایک مسلمان کو فاسق کہا ہے، تو قاضی اس سے دلیل طلب کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ تم نے اسے فاسق کہا تو اس بات کو ثابت کرو کہ یہ بندہ فاسق ہے. اب وہ بندہ جو گواہی کی شرائط ہیں اور جو دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ باتیں بیان کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ قاضی اس کو تعزیر کرے گا، یعنی اس کو سزا دے گا کہ اس نے ایک مسلمان کو فاسق کہا ہے. آپ اس کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر یہ شخص اتنا کہہ دے کہ میں نے اس کو فاسق اس لیے کہا ہے کہ یہ فرائض کو ترک کرتا ہے، تو اب قاضی اسلام، قاضی جو ہے اس شخص سے کہ جس کو فاسق کہا گیا ہے اس سے اسلام کے فرائض دریافت کرے گا، اگر نہ بتا سکا تو فاسق ہے۔ یعنی اب یہ صدر الشریعہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد بیان کر رہے ہیں، فرما رہے یعنی وہ فرائض جن کا سیکھنا اس پر فرض تھا اور اس نے نہ سیکھا تو اس کے فاسق ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اس جزیے کی روشنی میں، اس عبارت کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہوا کہ جو باتیں سیکھنا ہم پر فرض ہیں اگر وہ ہم نے نہ سیکھی تو فاسق قرار پائیں گے۔ اب یہ بات بیان ہو چکی، یہ پہلی بات، پہلا جزیہ اور پہلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ جو بندہ فرض علم نہیں سیکھتا وہ فاسق قرار پاتا ہے۔ اور فرض علم کے بارے میں معلوم ہو چکا ہمیں کہ فرض علوم اپنی موجودہ حالت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ فرض علوم کے اندر سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے عقیدے کا بیان۔ جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں اس وقت تک اس کے اعمال کا اس کو فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ایک بنیاد ہے اور جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک عمارت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جب تک بنیاد درست نہ ہو اس وقت تک عمارت درست نہیں ہوتی۔ تو عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا اس وقت تک اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ حضرت علامہ محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل سنت کے ایک بہت جگید عالم گزرے ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی شرح میں، فیوز الباری کے نام سے آپ کی شرح ہے، اس کی پہلی جلد میں عقیدے کی اہمیت کو اس مثال سے سمجھایا کہ جب بندہ، کوئی معمار، کوئی انجینئر، یہ کوئی مکان کھڑا کرنا چاہتا ہے، کوئی عمارت بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے، ایک نقشہ تیار کرتا ہے، پھر اس نقشے کے مطابق اس عمارت کو بناتا ہے۔ اگر بغیر نقشے کی عمارت کھڑی کی جائے گی تو وہ ٹیڑھی میڑھی ہو کے رہ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ عقیدے کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ بندہ جس طرح کے عقائد وہ رکھتا ہے، جو اس نے اپنے عقائد بنا رکھے ہیں اسی کے مطابق وہ اعمال کرتا ہے۔ اب اگر اس نے نقشہ صحیح بنا رکھا ہے تو وہ صحیح اعمال کرے گا، اور اگر اس کا جو بنیادی نقشہ اپنے اعمال کرنے سے پہلے وہی غلط بنایا ہوا ہے تو اب اعمال بھی اس کے غلط ہو جائیں گے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بہار شریعت کے 17 حصے لکھے، 17واں حصہ کچھ لکھا اور مکمل نہیں کر پائے، اور یہ سارے کے سارے حصے یہ فرض علوم پر مبنی ہیں۔ جتنے بھی یہاں پر بیان ہوں گے ہمارے، وہ سارے کے سارے اس بہار شریعت کے اندر تقریباً موجود ہیں۔ آپ نے پہلے دوسرا حصہ لکھا جو عبادات سے متعلق ہے، اس میں طہارت کا بیان ہے۔ طہارت سے متعلق جتنی باتیں ہیں، نجاست وغیرہ، وضو، غسل، سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک حصہ لکھا تھا، یعنی دوسرا حصہ لکھا تھا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اعمال کی درستی، یعنی اعمال جو میں لکھ رہا ہوں آگے، جو طہارت کا بیان لکھ رہا ہوں، نماز کا بیان لکھ رہا ہوں، روزے، زکوٰۃ کا بیان لکھ رہا ہوں، حج کا بیان لکھ رہا ہوں، ان تمام کی درستی عقائد کی صحت پر متفرع ہے، یعنی اسی صورت میں یہ تمام کے تمام اعمال درست ہو سکتے ہیں جبکہ عقائد درست ہوں۔ اگر عقائد درست نہیں تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ اصول مذہب سے بھی آگاہ نہیں ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، کس طرح کے ہمیں عقائد رکھنے چاہیے۔ اس کو مزید سمجھنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مبارک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسے غور سے سماعت فرمائیے، اور اس کی روشنی میں ہم مزید عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اس کی
انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید سنیں گے. آپ فرماتے ہیں اپنے رسالے عطائب التہانی جو فتاوی رضویہ کی 12ویں جلد کے اندر ہے کہ فرائض ادا نہ کرنے یا ان کی ادا سے باز رکھنے پر آدمی کافر نہیں ہوتا. کسی نے نماز نہیں پڑھی، فاسق و فاجر ہے، سخت گناہگار ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے. کسی کو نماز سے روک دیا، سخت گناہگار ہے، روزہ نہیں رکھتا، رکھنے نہیں دیتا، لیکن وہ بندہ کافر نہیں جب تک ایسے فرض کی فرضیت کا منکر نہ ہو جس کا فرض ہونا ضروریات دین سے ہو. ابھی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی کہ ضروریات دین کیا ہوتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کیا فرمایا کہ اگر فرض ضروریات دین سے ہے اور اس کا وہ منکر ہے، اس کو مانتا ہی نہیں ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. نماز نہیں پڑھی، پڑھنے نہیں دی، گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن کافر نہیں. البتہ اگر وہ نماز کی فرضیت کا منکر ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، مانتا ہی نہیں ہے کہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا، زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا، تو اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ عبارت ہمیں بتاتی ہے، عقیدے کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کرتی ہے کہ عقیدہ اگر درست نہیں، عقائد کی صحیح معلومات نہیں، تو بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے. کیونکہ بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد ہی اسلام ہے، یعنی جن کی بنیاد پر بندے کا اسلام قائم ہے. اگر انہی عقائد کے اندر بندے کی خرابی آ گئی تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب ساری زندگی عمل کرتا رہے، ساری زندگی نے کیا کرتا رہے، اس کی وہ نیکیاں اسے فائدہ نہیں دیں گی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا، آندھی کے دن میں ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ رہا، یہی ہے دور کی گمراہی. کافروں کا حال بیان کیا کہ جن کا ایمان نہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ساری زندگی عمل کرتے رہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے اعمال کا حال یہ ہوگا جیسے ایک راکھ ہے، راکھ کا ڈھیر ہے اور اس پر تیز ہوا چلے تو راکھ کہاں باقی رہتی ہے، ساری کی ساری راکھ اڑ جاتی ہے. تو ایسا ہی معاملہ اس بندے کے ساتھ ہوگا کہ جو ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، لیکن جب قیامت کے دن آئے گا اور اس کا ایمان سلامت نہ ہوگا تو سارے کے سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے. ایک اور آیت مبارکہ جو سورہ نور کی 39ویں آیت ہے، 39 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. ترجمہ کنز الایمان. اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو کچھ نہ پایا. یعنی جس طرح بندہ جنگل میں جا رہا ہے، پیاس سے بے حال ہے، تو اسے جنگل میں یا صحرا کے اندر ریتا چمکتا ہے، جب ریت جب چمکتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے. اب وہ بے چین ہو کے تیزی کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہے. جب قریب جاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جس کو میں پانی سمجھ رہا تھا وہ تو ایک چمکتی ہوئی ریت تھی، تو اس کو اس ریت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہی حال ان بندوں کا ہوگا کہ جو ساری زندگی اعمال کرتے رہے، قیامت کے دن جب آئیں گے تو وہ اعمال اسی ریت کے ڈھیر کی طرح ہوں گے جو ان کو کوئی فائدہ نہ دیں گے. تو یہ چند باتیں میں نے عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی
کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے، عقیدہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان دائرہ اسلام سے خارج اور بعض اوقات جو ہے وہ اہل سنت کے مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، اور اہل سنت کے مذہب سے خارج ہونے کا مطلب، سنیت سے خارج ہونے کا مطلب وہ بددین اور گمراہ ہو گیا۔ اب عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ عقیدے کی جو لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر تعریف کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ العقد، گٹھان باندھنا، کسی چیز کو باندھ دینا۔ جب آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے عقدہ، اس چیز کو باندھ دیا ہے۔ تو یہ اس کی لغت کے اندر تعریف ہے کہ بندہ جب کسی چیز کو باندھتا ہے یا کسی چیز کو باندھنا پایا جاتا ہے، دھاگا باندھا کسی تھیلی کے اوپر، آپ نے ڈوری باندھی، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ عقد کا کام کیا ہے۔ اسی عقد سے لفظ عقیدہ نکلا ہے۔ تو جب کسی چیز کو باندھا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو باندھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی حفاظت ہو جائے، وہ چیز محفوظ ہو جائے، وہ ایسی ہو جائے کہ اب وہ ہم سے گم نہ ہو، ہم سے جو ہے وہ گر نہ جائے وہ چیز۔ اور شریعت کی روشنی کے اندر عقیدے کا مطلب ہے ما یدین بہ الانسان، کہ جس بات کو، جس کام کو انسان اپنا دین بنا لے، جس بات کو، جس کام کو انسان اپنا دین بنا لے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے احیاء العلوم کی شرح لکھی اتحاف السادہ، اس کے اندر انہوں نے عقیدے کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ انسان جس بات کو، جس کام کو اپنا دین بنا لیتا ہے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ پھر عقیدے کی دو قسمیں ہیں بنیادی۔ پہلی قسم ہے عقیدہ صحیحہ سالمہ، یعنی صحیح عقیدہ جو تمام بری باتوں سے محفوظ ہو۔ عقیدہ صحیح عقیدہ، یہ ایک پہلی قسم۔ اور دوسرا عقیدہ عقیدہ باطلہ، یعنی وہ عقیدہ کہ جو باطل ہو، جو گمراہی والا عقیدہ ہو، جو کفر والا عقیدہ ہو۔ تو عقیدے کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہوئی، صحیح عقیدہ، باطل عقیدہ۔ پھر اس کے بعد جو عقیدہ صحیحہ ہے، جس کو صحیح عقیدہ کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی وہ قسم کہ جس پر مدار اسلام ہے، مدار دین ہے جس کے اوپر، یعنی اگر وہ عقیدہ پایا جائے، وہ عقیدہ صحیح پایا جائے تو اس صورت میں بندہ مسلمان رہتا ہے، ورنہ دائرہ اسلام سے خارج۔ عقیدہ صحیحہ کی پہلی قسم وہ عقیدہ کہ جس پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ دوسری قسم کہ جس پر مدار سنیت ہے۔ اس کے بارے میں اعلی حضرت فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں، جو جدید مخرجات جس کی تخریج کی گئی ہے فتاوی رضویہ شریف کی، اس کی 29ویں جلد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں تعریف کرتے ہوئے اس عقیدے کی کہ عقیدہ وہ چیز ہے، عقیدہ وہ چیز ہے جس کا اعتقاد، جس کا لحاظ رکھنا مدار سنیت ہے، جس پر سنی ہونے کا دار و مدار ہے، کہ اگر یہ عقیدہ پایا جائے گا تو بندہ سنی ہوگا، ورنہ وہ سنیت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، سنی نہیں رہے گا وہ۔ اور اس کا انکار کرنا، یعنی یہ جو دوسرا عقیدہ ہے کہ جس پر سنیت کا دار و مدار ہے، اس کا انکار کرنا، بلکہ اس میں تردد کرنا، یعنی شک و شبہ کرنا کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بندے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئیں عقیدہ صحیحہ کی۔ پہلی وہ قسم کہ جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، دوسری وہ قسم کہ جس پر سنی ہونے کا دار و مدار ہے۔ اور اسی کا جو برعکس لے لیں کہ جو عقیدہ باطلہ ہے، تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی وہ قسم کہ وہ عقیدہ رکھنا کہ جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کفر کا عقیدہ، جو کافروں کا عقیدہ ہے ویسا عقیدہ رکھنا، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ اور دوسری قسم وہ کہ جو گمراہی والا عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کہ جس کی وجہ سے بندہ
گمراہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جو باتیں میں نے بیان کی ان میں جو عقیدہ صحیحہ کی میں نے پہلی بات بیان کی کہ وہ عقیدہ صحیحہ کہ جس پر مدار اسلام ہے، تو وہ باتیں کہ جس پر مدار اسلام ہوتا ہے وہ ضروریات دین ہوتی ہیں، ضروریات دین ہوتی ہیں۔ ضروریات دین کی بہت ساری کتابوں کے اندر تعریفیں ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ رد المحتار کے اندر، علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثیہ میں بیان کی ہیں، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے جو سب سے آسان تعریف امیر اہل سنت نے اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں جو تعریف بیان کی ہے وہ آسان ہے، انشاءاللہ وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی جو شرح ہے، جو اس کی مزید وضاحت ہے وہ عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں، ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، یعنی اللہ عز و جل کو ایک ماننا، ہر ایک جانتا ہے، ہر خاص آدمی بھی جانتا ہے، عام آدمی بھی جانتا ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، ان کا نبی ہونا، ان کا رسول ہونا، اس کو بھی ہر ایک بندہ جانتا ہے، تو اس کا اعتقاد رکھنا یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ اسی طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ باتیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو ضروریات دین وہ احکام کہ جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو۔ اب یہاں پر ایک بات یہ کہ اس کی وضاحت خود اس عبارت کے اندر بھی موجود ہے کہ عام سے کیا مراد ہے۔ خاص سے مراد تو علماء ہو گئے، عام سے مراد وہ شخص کہ جو علماء کی صحبت میں رہتا ہو، ہر عام نہیں، جنگل میں رہنے والا، پہاڑوں پر رہنے والا، دور دراز کی بستیوں میں رہنے والے جن کو اسلام کے احکام کی معلومات نہیں ہوتی، وہ عام مراد نہیں، بلکہ وہ عوام مراد ہے کہ جو علماء کے ساتھ مربوط رہتے ہیں، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، ان سے سوال جواب کرتے رہتے ہیں، علماء کے افادات سنتے رہتے ہیں، وہ عوام یہاں پر مراد ہے۔ تو ہر خاص آدمی اور ہر ایسا عام آدمی جس بات کو جانتا ہے اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اب اگر ضروریات دین میں سے کوئی بندہ کسی بات کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے عقیدہ صحیحہ کی پہلی قسم۔ مزید اسی کو واضح کرتے ہوئے امیر اہل سنت آگے لکھتے ہیں کہ ضروریات دین میں بعض نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ ضروریات دین وہ ہوتی ہیں کہ جن کا ثبوت، یعنی جہاں سے ہم انہیں لے رہے ہیں، جہاں سے انہیں ہم حاصل کر رہے ہیں، وہ قطعی ہوں۔ قطعی سے مراد کہ اس میں کسی شک، کسی شبے کی گنجائش نہ ہو۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا واحد ہونا بیان کر دیا، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قطعی ہے، یعنی اس میں کسی شک و شبے کی ہمیں حاجت ہی نہیں، نہ اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، کوئی گنجائش نہیں یہاں پہ شک و شبے کی۔ تو ایسی عبارت، ایسی جگہ کہ جہاں سے اسے لیا گیا وہ اگر قطعی ہو اور اس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ ہر خاص اور عام بندہ جانتا ہے تو اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ بات ہر خاص و عام نہیں جانتا، یا وہ بات جو ہے وہ ایسی قطعیات سے ثابت نہیں ہے تو وہ ضروریات دین سے نہیں ہوتی۔ اچھا، ضروریات مذہب اہل سنت یہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کا علم تو سب کو ہوتا ہے، علم سب کو ہے، لیکن جہاں سے ہم لے رہے ہیں وہ بات قطعی طور پہ ثابت نہیں ہے، یعنی وہاں پہ شک و شبے کی یا اس میں کوئی دوسرا پہلو بھی موجود ہے،
کوئی دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ اس آیت کا یا اس حدیث کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ایسی بات ہو کہ جہاں سے لے رہے ہیں وہ قطعی نہیں ہے، یعنی وہاں پر شک و شبے کی گنجائش موجود ہے، یا وہ ہے تو قطعی قرآن کی آیت سے لے رہے ہیں لیکن اس کے معنی مختلف ہیں، وہ معنی ایسے ہیں کہ اس میں دو معنی بنتے ہیں، یہ معنی بھی بنتا ہے، اس کا یہ معنی بھی بنتا ہے، تو پھر وہ بات ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوتی ہے. ان میں سے باتیں جو ہوتی ہیں وہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوتی ہیں. اس کی تعریف امیر اہل سنت نے یہ بیان کی کہ وہ باتیں جن کا دین ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں، ان کا منکر کافر نہیں. اگر یہ بات ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوں تو ان کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، ان کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. اس کی مثال ایک یہ ہے کہ جیسے عذاب قبر ہے، قبر میں جو بندے کو عذاب دیا جائے گا، جو ثواب دیا جائے گا، یہ ہمارے جو مذہب اہل سنت ہے اس کے مطابق ہے. ایک گمراہ فرقہ معتزلہ کا گزرا ہے پرانا قدیم، وہ اس کے منکر تھے، لیکن چونکہ عذاب قبر کا ثبوت قطعی نہیں ہے اس وجہ سے اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا، البتہ وہ دائرہ سنیت سے خارج جو گمراہ ہے. اور گمراہ جو ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، گمراہیت یہ بندے کو سنیت سے خارج کر دیتی ہے اور عین ممکن ہے کہ موت کے وقت ایسے بندے کا ایمان بھی چھین لیا جائے. تو ضروریات مذہب اہل سنت جو ہے وہ ان کا جو منکر ہوتا ہے وہ اگرچہ کہ کافر نہیں مگر وہ دائرہ سنیت سے خارج اور گمراہ ہے. تو یہ چند باتیں جو آج کے حوالے سے تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ان میں سے اکثر باتیں جو ہیں وہ امیر اہل سنت کی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر موجود ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جو ہمارا آگے کا جتنے بھی درس چلیں گے وہ یہی ہوں گے، یا تو وہ ضروریات دین سے ہوں گے عقائد سے متعلق جو بھی ہیں، یا پھر وہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوں گے. کہ ضروریات دین بھی بتائی جائیں گی کہ جن کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام میں رہے، اور ضروریات مذہب اہل سنت بھی بتائی جائیں گی کہ جن کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ مذہب اہل سنت کے اندر بھی رہے. تو کچھ کتابیں جو آپ کی سہولت کے لیے مرتب کی گئی ہیں اور وہ مکتبۃ المدینہ سے مطبوعہ بھی ہیں، کوشش فرما کر یہ آپ حاصل فرما لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جو ہمارے دروس ہوں گے، جو ہمارے اسباق ہوں گے، اس میں یہ کتابیں آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی. پہلی کتاب بحر شریعت ہے، امیر اہل سنت کی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، غیبت کی تباہ کاریاں، تکبر، شکر، منہاج العابدین، مدنی قاعدہ، نماز کے احکام، جہنم میں لے جانے والے اعمال، فیضان زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ امیر اہل سنت کی جو وضو، حج اور نماز کے طریقے پر مشتمل سیڈیز ہیں، یہ انشاءاللہ اگر آپ حاصل کر لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ جتنے بھی ہمارے اسباق ہوں گے ان میں سے ایک معتد بھی تعداد، ایک اچھی تعداد جو ہے وہ آپ پہلے ہی سے تیار کر کے اس کا مطالعہ کر کے آ سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کے معاون ثابت ہوں گی. رب العزت جل و علا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے تلاوت